سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ید اللہ علی الجماعہ. تو جب آپ پڑھتے تھے اس وقت بطور برکت اس کو پڑھیے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے. بیٹے اگر آپ اس میں غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اجتماعی جماعت کا معنی کیا ہے یہاں پر اجتماعی. جہاں اجتماعیت ہوگی ید اللہ علی الجماعہ اللہ کا ہاتھ اس پر ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو اعضاء سے پاک ہیں. تو یہ محاورہ ہے بیٹا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر ہمارے استادوں کا ہاتھ ہے تو استاد تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. استاد کہاں ہے تم کہاں ہو, لیکن تم اپنی جگہ میں بھی کہہ دیتے کہ ہمارے استادوں کا ہاتھ ہے. اس کو محاورات کہتے ہیں. محاورات سے کسی چیز کو سمجھنا چاہیے. تو ید اللہ علی الجماعہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاں بھی اجتماعیت ہو جائے گی اللہ کا ہاتھ اس پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں, نصرت, مدد, یہ ساری چیزیں ید اللہ علی الجماعہ کی برکت ہوتی ہے. تو آپ لوگ آپس کے اندر جمع ہیں, انشاءاللہ یہ جمع ہونا اللہ کی طرف سے نصرت اور برکت کا ذریعہ. تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کا گروپ ہو, یقیناً ہر سال کے فضلاء نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے. تو اپنے گروپ میں آپس میں یقیناً دل لگی کی باتیں بھی آپ لوگ کرنی چاہیے. وہ تقاضا ہے, اس سے منع نہیں کرنا, لیکن صرف دل لگی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کچھ تعمیری کام. اس لیے آپ لوگ آج جمع ہیں تو آپ آپس میں گفتگو کریں گے, اپنا اپنا کام بتائیں گے ایک دوسرے کو. تو جب آپ اپنا اپنا کام بتائیں گے اس سے انشاءاللہ آپ کے مزاج میں اٹھان پیدا ہوگا کہ یار یہ ساتھی بھی یہ کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, تو میں کیوں پیچھے رہ گیا, مجھے بھی کرنا چاہیے. ایک تو اٹھان پیدا ہوگا. دوسرا یہ کہ آپ کا گروپ ہے, یقیناً بہت سارے ساتھیوں کو بیٹے ضرورت پڑتی رہتی ہے. کام کے لیے جگہ نہیں ہے, یا کام کا کوئی خاص طریقہ چاہتے ہیں, یا معاون چاہتے ہیں, کوئی 100 ضرورتیں ہمیں اپنے دینی کام میں پڑتی ہیں. تو آپ کا جو گروپ ہونا چاہیے اس میں جیسے کوئی شیئر کرے تو سارے ساتھی متفکر ہو جانے چاہیے کہ یار اس کے لیے جگہ ڈھونڈو, اس کو معاون دو, اس کی رہنمائی کرو, استادوں سے پوچھو, دائیں بائیں پوچھو. تو آپ لوگ اتنے مل کر کے ایک ساتھی کی جگہ نہیں بنا سکتے, وہ ضرور بنے گی. لیکن میں پھر کہتا ہوں ید اللہ علی الجماعہ. اور آپ جانتے ہیں ہمارے تبلیغ والے اکثر کہا کرتے ہیں کہ جماعت بھیڑ کا نام نہیں ہوتا, جماعت یکسوئی کا نام ہے. ویسے تو بازار سارا بھرا ہوا ہوتا ہے, گھنٹہ گھر سارا دن بھرا رہتا ہے, لیکن کوئی بھی اس کو جماعت کیوں نہیں کہتا؟ ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ. لیکن اگر سوچ اجتماعی ہو جائے اور ایک نقطے پر جمع ہو جائے تو پھر جماعت بنتی ہے. تو آپ لوگوں کی بھی سوچ جب ایک نقطے پر جمع ہو جائے گی تو میں نے کہا ید اللہ علی الجماعہ کا آپ لوگ مظہر بن جائے. اللہ کی طرف سے دستگیری شروع ہو جائے گی جب آپ آپس میں طے کر لیں کہ یار اپنے ساتھیوں میں سے کوئی فارغ نہیں رہنا چاہیے, کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس بیچارے کو جگہ نہ ملے. ہمیں جو کرنا پڑا انشاءاللہ کام پہ اس کو کھڑا کر دیں گے. تو میں نے کہا جب آپ یہ سوچ لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ذرائع بھی آپ کو عطا فرما دیں گے. تو اس لیے آپس کی اجتماعیت وہ کام کے لیے کچھ ہونی چاہیے. اور بیٹے اللہ تعالیٰ نہ جانے کس سے کیا کام لے لے, یہ تو میرے اللہ کی مرضی ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے. اور جب آپ پیش کریں گے, کام کی ترتیبیں دیکھیں گے کہ کام کرنے والوں نے کتنا کام کیا ہے, تو انشاءاللہ اس سے حوصلہ بھی پیدا ہوگا, جرأت بھی پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی یہ کام کر دینا چاہیے. تو اس لیے بیٹو کام ابھی بہت کرنے والا بات ہے. اور ہماری ایک کوتاہی ہے, وہ یہ کہ جب ہمیں کوئی مسجد مل جاتی ہے, جب کہیں کوئی تدریس مل جاتی ہے تو ہم قناعت کے قائل ہیں. ہم کس کے قائل ہیں؟ قناعت کے قائل ہیں. قناعت تو حالانکہ بیٹے دنیا کے کاموں میں ہونی چاہیے, دین کے کاموں میں قناعت نہیں. یہاں تو حرص ہے, لیکن مولوی صاحب مسجد لگ گئی اور 4 سبق پڑھانا مل گئے مجھے, میں کہتا ہوں بس بلے بلے میری ہوں جڑی نہ زندگی اتھی لگ جانی, آپ ایک تو گاں ٹپنا سے تیار ہو. اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا چاہیے. کہتا نہیں وہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں,
روٹی ملن ڈی ہے مسیت لبھی ہوئی ہے 4 نیانے پڑھائی جانے اللہ اللہ خیر صدا اپن تو اگے لین کی کڑی لوڑ کوئی ہور کاموں میں جڑ جائیے. تو یہ جو قناعت ہے نا بیٹے دینی کاموں میں یہ میری اور آپ کی ترقی کے لیے زہر ہے. یہ میری اور آپ کی ترقی کے لیے کیا ہے؟ دین میں قناعت نہیں. دین میں تو حرص ہے تقابل ہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس کے اندر کہ بھئی تمہیں آگے نکل کے دکھانا چاہیے. فاستبقوا الخیرات کا حکم کس کے لیے؟ تو اس لیے عرض کرتا کہ 2 کام کرو. ایک جو ہو رہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بیٹے یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. جو ملا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کر دو؟ شکر ادا کر دو کہ باری تعالیٰ جو ہو رہا ہے یہ آپ کی عنایت ہے. لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ یہی نہ رہے بلکہ اور بڑھ. دل یہ چاہتا ہے کہ اس پہ قناعت کر کے نہ بیٹھ جائیں. دنیا میں کام کرنے والوں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ میں صرف مسجد ہی بیٹھا رہا. میرا بھی دل چاہتا ہے مسجد میں بھی بیٹھا رہوں گا مسجد کے ساتھ مزید کام. تو اس لیے مزید کی درخواست کرتے رہیں اور جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کے دروازے آپ کے. لیکن یہ بیٹو یاد رکھنا مزید کے دروازے اسی کے لیے کھلتے ہیں جس کے یہاں دروازے کھلتے ہیں. جس کے دماغ میں مزید کے دروازے نہیں کھلے اللہ تعالیٰ زبردستی پکڑ کر اس سے مزید کام نہیں کرنا ہے. وہ جہاں ہے پوری زندگی اسی لیول پر رہ جائے. لیکن جس کا دماغ متحرک ہے سوچ ہے دعائیں مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے لیکن دل میرا بھی مچلتا ہے کہ میں نے کام بہت سارے کرنے میرے دین کے لیے. تو جب بیٹو آپ کے دل دماغ میں یہ سوچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صلاحیت پیدا کر دیں گے. وہ تو دلوں کو جاننے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہماری ترقی رکی ہوئی ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ایک مسجد لبنی چاہیے ہے, ایک کوئی مدرسہ لبنا چاہیے ہے, کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہور ماڑا جا کام لبنا چاہیے ہے. اس تو بعد پی کے سو جاؤ گے پھر خیر پھر نہیں اسی اگے نہیں مانگ رہے کوئی ہور یا اللہ بس بہت آئیں گے پیسے مل جائے گا ساڑی دیہڑی ٹپ جاتی بس ٹھیک ہے اللہ. تو بیٹی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا. لیکن میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو موجودہ جتنا ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر اور دماغ میں سوچو تو صحیح نا یار کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں. دعا تو مانگ سکتے ہو نہیں مانگ سکتے. جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ذرائع خود پیدا کر دیں گے. کام تو انہوں نے لینا ہے. جب انہوں نے لینا ہے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں مزید کتنا کام کر سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے فیصل آباد میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا. بات مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی سالی جب حضرت نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت جڑنے والے اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں ڈابیل میں نے کہا. تو میں نے حضرت سے براہ راست کی بات سنا. کہا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں علماء کی جماعت بنا کر لے گئے. تو سفر اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی, بیل گاڑی ہوتی تھی یا پیدل سفر تھے. وہ سفر کر کے ہم پہنچے تو تھکاوٹ بہت اور بھوک بھی بہت تھی. تو وہاں جب پہنچے تو حضرت نے جاتے ہی جیسے وہ مشورے کے لیے بٹھاتے وہ بٹھا دیا, پھر ان کی جماعتیں بنا کر گشت کے لیے بھیج دیا, پھر بیان کے لیے بٹھا دیا, پھر اور کام کے لیے. وہ عشاء ہو گئی. اسی طریقے سے ہم سارے سوچ رہے تھے کہ کہتے روٹی کا نام ہی ہوگا بھی روٹی کہڑے ویلے ملنی ہے. تو حضرت نے کوئی روٹی کا نام ہی نہیں لیا. اور جب عشاء میں لوگ فارغ ہو گئے سب چلے گئے تو کہا پھر قریب آ گئی. تو پھر ہم قریب چلے گئے تو کہا کہ بھوک تو نہیں لگی ہوئی آپ لوگ. کو کھانے کے کمال کو ہوئی ہے, سویر کی روٹی نہ دوپہرے کوئی روٹی تو کوکھیوں نہیں لگی ہوئی. بہر نے ایک اور بات کہ میں تھک نہیں گئے کہ دے تو کہا حضرت تھکاوٹ والا بھی کمال ہے, سارا دن ٹور کے جب تھکے نہیں تو اور کی ہوا ہے. تو حضرت نے یہ دونوں باتیں پوچھنے کے بعد فرمایا کہ بھائی تم چکے اہل علم ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں تم صرف آج اتنا تھکے, آج تمہیں اتنی بھوک لگی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہر روز اس سے زیادہ تھکتے تھے اور اس سے زیادہ بھوک برداشت کرتے تھے. تو جن کے ہم نام لے گئے ہیں ہر انہوں نے بہت کچھ کیا.
تو ہم تو وہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال نام تو ان کا بیٹے لیتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کا اس پر کروڑ بار شکر ہے، لیکن بریک نہ لگنا۔ یہ جو بریک لگی ہوئی ہے نا، یہ میری اور آپ کی کم ہمتی ہے، حوصلے کی پستی ہے۔ حوصلے بڑے بلند ہونے چاہیے۔ جب آپ کے حوصلے بلند ہوں گے آپ بہت سارا کام کر جاؤ گے۔ لیکن بیٹے اگر آپ کا حوصلہ یہ کہ بس جی مولوی صاحب مسیت آپ بڑی ہوئی بہترین، ساڑھا مولوی صاحب کہتا مینو شاید مسیت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے تسی میرے کو آیا کرو میں روٹی شوٹی کھلا دیا کروں۔ تو یہ مولوی صاحب کی سوچ اتنی، اس لیے کہ ہم نے تمہارے اندر یہ سوچ ہے۔ لیکن اگر ہم سوچ یہ پیدا کرتے کہ نہیں نہیں تم نے بہت بڑے بڑے کام کرنے، بیٹے آپ کی دماغ کی پرواز بہت اونچی، تو یہ دماغ کی پرواز کا اونچا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کی دماغ پرواز پہ نہیں ہے، پستی پر ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اوپر نہیں دے سکتی۔ اور جس کی دماغ کی سوچ بہت اونچی ہے یہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اوپر ضرور ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بھائی جو کر رہے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی دماغی سوچ کو ذرا بہت اونچا۔ ایک واقعہ ذہن میں آگے میں عرض کرتا ہوں۔ دین کا کام اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے لے، دین کے کام کے لیے دو بنیادی چیزیں شرط ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹے حوصلے کی بلندی، اور دوسری چیز ہوتی ہے طریقے کا صحیح۔ حوصلہ بلند ہو اور طریقہ آپ کو صحیح آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات عطا کرے۔ حوصلے کی بلندی پر ایک واقعہ سنا ہے۔ صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ گئے ہیں تو برسر عام گئے کہ چھپ چھپ کر گئے غارے جو ہے سور کے اندر 3 دن گوشت رہے ہیں، پھر جو معروف راستہ وہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ اس سفر میں آپ کی گرفتاری کے لیے پیچھے کون آئے تھے؟ سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب سراقہ آئے ان کا گھوڑا وہ زمین پہ دھنسا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا سراقہ تم ہمیں پکڑنے پہ لگے ہوئے 100 اونٹ مل جائے گا۔ 100 اونٹ کا لالچ تھا کہ ہمیں پکڑنے پر لگے ہوئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایران کسرا کے کنگن بادشاہ ہم تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب کہا تھا؟ جب آپ بادشاہ تھے، مکہ فتح کر چکے تھے، لوگ آپ کے قدموں میں سب ڈھیر ہو چکے، نہیں آپ کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ چھپ کر نکلا جا رہا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہیں کہ جان بچانا مشکل ہے۔ یہ حالات اس وقت چل رہے ہیں، لیکن عزائم کتنے بلند ہیں، حوصلہ کتنا بلند ہے۔ ان حالات میں یہ کہتے مر گئے کہتے جان ہی بچے تو بڑی گل ہے، لیکن یہ نہیں کہا۔ حوصلہ اس وقت بھی نبی کا یہ ہے جو امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اتنے کٹھن حالات ہوں کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے سوائے اس کے کہ جان بچائیں اور مدینے میں چلے جائیں، کسی طریقے سے پہنچ جائیں۔ لیکن ایسے مشکل حالات میں بھی حوصلہ اتنا بلند ہے کہ یہ کسرا کی طاقت کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ بادشاہوں کے کنگن آئیں گے، سراقہ تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، گھبراؤ نہیں، یہ دن آنے والے۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب سوچ بھی نہیں کوئی سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی تھی کہ عرب کے یہ بدو کیا یہ کسرا کو فتح کریں گے اور اس کے کنگن لا کر سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دیں گے۔ میں نے کہا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن نبی نے تو اس وقت بھی حوصلہ دیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، کتنے بھی کٹھن حالات ہوں تمہارے حوصلے نہیں پست۔ تو بیٹا یہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو لائن اختیار کی ہے اس میں کٹھن حالات ہیں۔ آپ میں سے کوئی تنخواہ کا رونا روئے گا، کوئی مسجد کی انتظامیہ کا رونا روئے گا، کوئی مؤمن صاحب کا رونا روئے گا، کوئی اور رونے روئے گا، یہ کٹھن حال، ٹھیک ہے، لیکن اتنے کٹھن نہیں ہے جتنے مکے کے کٹھن تھے، اتنے کٹھن نہیں ہے جتنے مکے کے تھے۔ تو آپ نے امت کو حوصلہ بتلایا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں چلنا ہے حوصلہ بتلایا، کچھ بھی ہو جائے کام ہم نے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ ہماری ڈیوٹی لگا، پھر انشاءاللہ یہ کٹھن چیزیں سب ہٹ جائیں گی۔ اس لیے حوصلے کی بلندی اپنے۔ دوسری چیز
میں نے کہا طریقہ وہ بھی آنا چاہیے، کام اندھا دھند نہیں کیا جاتا، کام کرنے کا بھی کچھ طریقہ ہو۔ اگر ممکن ہے آپ میں سے بعض کو یاد ہو تو امتحان کے موقع پر میں ایک مثال دیا کرتا کہ ایک بڑا کنٹینر ہے اور اس کا پہیہ جو ہے ٹائر پنچر ہو گیا، اور آپ جتنے ملا لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو کنڈکٹر نے کہا مولوی صاحب آتاں چکو تے دا ٹائر بدل لیں، تو ہم سارے چلے گئے اور اس کو اٹھانا شروع کیا، کوئی نیچے گھس گئے، تو بتائیے ہم کنٹینر کو اٹھا سکتے ہیں؟ وہ تو ہمارے سے ہلے گا بھی نہیں۔ تو پھر اس نے کہا مولوی صاحب تسی سارے سائڈ تے میں کلے ہی بدل، میں کیا بدلتا ہوں؟ اکیلا ہی۔ تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم سب نہیں اٹھا سکے، یہ اکیلا کیسے اٹھائے گا؟ تو اس نے ایک مشین نکالی جس کو جیک کہتے ہیں، وہ نیچے لگایا، گھمانا شروع کیا، وہ کنٹینر اوپر کو چلا گیا۔ اس نے پہیہ اتارا، دوسرا پہیہ لگایا، پھر گھمایا، وہ نیچے آ گیا۔ ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ یار اس نے اکیلے نے کیسے بدل دیا ہے؟ تو بیٹے اس اکیلے میں کیا ہمارے سے طاقت زیادہ ہے؟ نہیں، طاقت تو آپ لوگوں میں زیادہ تھی، اس کو صرف صحیح طریقہ آتا، اس کو کیا آتا تھا؟ صحیح طریقہ آتا تھا، اور ہمیں صحیح طریقہ نہیں آتا تھا، ہم اندھا دھند طاقت لگا رہے تھے۔ اندھا دھند طاقت لگانے سے نہیں کچھ بنتا ہے، طریقے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیٹو اگر میں اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، حوصلے کی بلندی رکھو اور صحیح طریقہ، تدریس کرنی ہے، امامت کرنی ہے، واعظ تبلیغ کرنی ہے، آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، بڑوں کو پڑھانا ہے، اپنے خاندان میں کام کرنا ہے، علاقے میں کام کرنا ہے، جہاں بھی آپ نے جو کرنا ہے وہ کسی بڑے سے پوچھ لو کہ مجھے یہ کیسے کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ ٹھوکر کھانے سے بچیں، ویسے سمجھ آ جاتی ہے لیکن ادھر تک گوڈے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ تم اپنے گھٹنے جو ہے ان کو توڑواؤ، جنہوں نے توڑانے ہو انہوں کو پوچھ لو کہ استاد جی تواڈے تے ٹوٹ گئے، سانو دسو اسی کیویں کر لیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کسی سے طریقہ معلوم، عزائم بلند رکھو، طریقہ معلوم کر لو، اور آپس میں جو میں نے کہا تھا ذکر کی، اس میں جہاں آپ اور چیزیں شیئر کرتے ہیں، اپنے کام، نئے کاموں کا تعارف، کون کون سے کام ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے دوست ہوں گے جو اپنی مسجد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نمازی اس کے بہت مطمئن ہیں، نمازیوں پر خوب محنت ہو رہی ہے، نمازیوں کے بچوں پر محنت ہو رہی ہے، اہل علاقہ پہ محنت ہو رہی ہے، وہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے جہاں جہاں دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں، اہل علم جو کر رہے ہیں ان سے واقفیت رکھو۔ جب واقفیت رکھو گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے تیار شدہ تمہیں مل جائے، وگرنہ تم الف سے شروع کرو گے اور وہ تو جو ہے یہاں پر پہنچ گئے ہوئے تو تم اسی کو کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس لیے ایسی بکس، ایسے کام، ایسے طریقے جو الحمدللہ اہل علم اپنے ہاں استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ان سے واقفیت رکھیں۔ تو یہ جو آپ آپس میں جمع ہوئے ہیں وہ آپ گپ شپ بھی لگائیے، لیکن کوئی تعمیر و ترقی کی سوچ بھی دوستوں کو دے کر بھیجیے، کوئی ایسا تعارف بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ گروپ میں اس طرح کے تعارف آتے رہیں، اس سے انشاءاللہ کام کی اٹھان بڑھے گی۔ اور جب آپ آپس میں آئندہ بھی جمع ہوں، آئندہ کے لیے لاہ عمل میں تیار کریں تو یہ شیئر کریں گے کہ انشاءاللہ میں اپنے علاقے میں کام اس نہج تک پہنچا کر آپ کو بتاؤں۔ آپس میں عزائم کریں تو یہ عزائم کی بلندی اور آپس میں مقابلہ یہ انشاءاللہ بہت بڑا کام بناتا ہے۔ دیکھو بیٹو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگ یہ 50-60 لوگ کتنے کے ساتھ ہی جمع ہوئے ہو، یہ 50-60 نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق دے تو آپ میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی مسجد، مدرسے، کسی جگہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا نہیں؟ آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ، جس مسجد کے ساتھ ہے اس مسجد کے ارد گرد 50 ہی آدمی رہتے ہیں یا زیادہ آدمی رہتے ہیں؟ زیادہ آدمی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کہ آپ سینکڑوں لوگوں تک اچھا پیغام پہنچا سکتے ہیں اگر آپ تک پہنچ جائے۔ تو یہ 50 کو ہم سامنے نہیں رکھ رہے بلکہ ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اس ایک کے اندر سینکڑوں لوگ چھپے ہوئے۔ یہ جو اگرچہ اس روایت کے الفاظ صحیح نہیں ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ میں نے کہا الفاظ ٹھیک نہیں ہے لیکن معنی ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم ٹھیک ہے۔
جیسے انبیاء بنی اسرائیل علاقائی تھے اور ایک نبی نے ایک علاقے کو رنگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء میں بھی دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث کے ہم مولانا صاحبان محمود، جب ہم خود جامعہ میں پڑھا کرتے تھے تو ایک دفعہ حضرت تشریف، تو حضرت نے ایک بات کہا کہ بھائی دیوبند سے جو لوگ فارغ ہو کر آئے، اب تو فضلاء دیوبند نایاب ہو گئے، جب پاکستان بنا تھا تو علاقوں میں مختلف علاقوں میں بیٹھے، تو جس علاقے میں ایک بھی دیوبند کا فاضل ہوتا تھا پورے علاقے والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں دیوبند کا ایک، اور اس کا فیض، اس کا علم، اس کی روحانیت، اور اس سے الحمدللہ لوگ مستفید ہو رہے، پورے علاقہ جانتا ہوتا تھا کہ ہمارے علاقے میں دیوبند کے فاضل۔ اس کے بعد پھر حضرت نے ایک بات اور فرمائی، وہ میرے اور آپ کے اوپر صادق آتی ہے، فرمایا ہم بھی پڑھ کر آتے ہیں اور اپنے گھر جب فارغ ہو کے آتے ہیں تو ساڑی گڑی والے نے بھی نہیں پتا ہوتا کہ مولوی صاحب فارغ ہو گیا۔ ہم اتنے نکمے ہیں کہ میری گلی والوں کو بھی نہیں یہ پتا کہ ہماری گلی میں یہ مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ میرا کسی سے کوئی لین دین نہیں، میرا کسی پر کوئی فیض ہی نہیں ہے، تو بھائی کسی کو میرے سے فائدہ پہنچے گا تو وہ مجھے جانے گا۔ علاقہ تو دور کی بات، ہمارے تو گلی والے بھی ہمارے سے واقف نہیں ہوتے، تو فرمایا یہ فرق ہمارے اور ان کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ تو اس لیے بیٹے اگر آپ لوگ یہ سوچ کی بلندی، طریقے کا صحیح ہونا، اور آپ دعا بھی مانگیں اور سوچیں بھی کہ باری تعالیٰ میں مزید کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سے مزید کام لے لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے۔ لیکن بیٹے اگر آپ قناعت کریں گے تو اللہ میاں کہتے ہیں اچھا جتنا تینوں چاہیے جیسے مل گیا بیٹھے رہے گا، تم منگنا ہی نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے انہیں دے کے بٹھا دے۔ تو یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مزید بھیک مانگتے یا نہیں مانگتے۔ تو اگر مانگیں گے تو وہ مانگنے والوں کو خالی نہیں جانے دیا کرتا، وہ ضرور ہے۔ تو اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ محبت سے ماشاءاللہ تشریف لائے کہ ہمیں بھی اندازہ ہے مصروفیت میں سے وقت نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس جمع ہونے کو خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔ آپ لوگوں کی بھی ترقی اور قبولیت کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے، کیونکہ آپ محبت سے آئے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپس میں گپ شپ کھانا پینا بھی ہونا چاہیے، لیکن صرف کھان پینا سے دینا سفر کرنے کی لوڑ نہیں، انہیں پیسے نہ گھر بدیا روٹی کسی کھا لینے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ چیزیں بھی طبیعت کا تقاضا ہیں، تمہارے بچپن کا تقاضا ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپس میں کارگزاری، لاہ عمل، آئندہ کے لیے سوچ، اور بہتر سے بہتر آپ کس لائن میں، سب الگ الگ ہے بیٹے، سب ایک کام نہیں کریں گے، اپنی اپنی لائن میں کریں گے، لیکن یہ کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور جو آپ ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ کا گروپ چلے گا تو میں پھر وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ تمہارے ساتھ، اور جس پہ اللہ کا ہاتھ آ جائے جس کے سر پہ، اس کو ڈولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ہاتھ اپنے سر پہ لینا چاہتے ہو تو جس کو آپ جماع کہتے ہیں، فکر کا ایک ہونا کہتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ والا گروپ جو ہے اپنی فکر کے، یار کوئی ساتھی فارغ نہ رہے، کوئی ساتھی ترقی میں پیچھے نہ رہے، ایک سے ایک بڑھ کر آگے ہو جائے، یہ سب کی سوچ ہو جانی چاہیے۔ اس سوچ کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ کہیں گے ہم اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دیتے ہیں، تو اللہ کا ہاتھ لینا ہے تو اپنی سوچ ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور کام کی برکتیں عطا فرمائے، اچھے اچھے ذرائع آپ کے لیے پیدا کرے، اور موت تک عافیت کے ساتھ، اس لیے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہی کاموں کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی قرب و رضا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔